ایران اور اسرائیل جو کہ کبھی اتحادی ہوا کرتے تھے مگر اب ایک دوسرے کے خلاف صف آرا بدترین دشمن کیوں ہیں؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ آج یہ دونوں ممالک آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ان دونوں ملکوں کے درمیان جاری پراکسی وارز کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ آج اس ویڈیو میں ہم اس کی کچھ تفصیل جانیں گے۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ with عامرہ قاضی۔ 1948 میں اپنے قیام کے ساتھ ہی اسرائیل اور ایران کے آپس میں تعلقات استوار ہو گئے، کیونکہ ایران ترکیہ کے بعد دوسرا اسلامی ملک تھا کہ جس نے اس یہودی ریاست کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ اس دور میں ایران پر محمد رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت تھی اور ایران مشرقی وسطی میں سب سے بڑی یہودی کمیونٹی کا گھر بھی تھا۔ اپنے قیام کے ابتدائی دور میں اسرائیل اپنی ضروریات کا 40% تیل ایران سے برآمد کرتا تھا، جس کے بدلے اسرائیل اسلحہ، ٹیکنالوجی اور زرعی مصنوعات ایران کو فروخت کرتا تھا۔ شاہ ایران کی خفیہ پولیس ساواک کو تربیت بھی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ہی دی تھی۔ 1979 میں جب ایرانی انقلاب کے ذریعے شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا تو تب ہی سے ڈرامائی انداز میں دونوں ملکوں کے تعلقات ختم ہو گئے، جس کی سب سے بڑی اور واضح وجہ انقلاب کے بعد ایران کی اسلامی جمہوری ریاست تھی، جسے اسرائیل نے آج تک تسلیم نہیں کیا، جبکہ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی اسرائیل کو بیت المقدس پر قابض غیر قانونی ریاست قرار دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان غیر رسمی تجارتی روابط برقرار رہے۔ 1980 میں فلسطین میں اسرائیل کے خلاف قائم ہونے والی پہلی مسلح تنظیم اسلامک جہاد کے پیچھے بھی ایران کی شہ تھی، جبکہ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی جنگ کے دوران اسرائیل نے صدام حکومت کے خلاف تہران کو 1500 میزائل فراہم کیے۔ اس کے علاوہ 1982 میں اسرائیل نے پڑوسی ملک لبنان پر حملہ کر کے فلسطینی گروپس کے خلاف کارروائی کی تو اس دوران دارالحکومت بیروت پر بھی مختصر وقت کے لیے قابض ہو گیا۔ اس کے بعد ایران کے پاسداران انقلاب نے لبنان میں حزب اللہ کے نام سے مسلح ملیشیا کو کھڑا کیا، جو ملک کے جنوبی علاقے میں شیعہ آبادی کے مرکز سے اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے۔ اسرائیل تواتر کے ساتھ یہ الزام بھی عائد کرتا رہا ہے کہ حزب اللہ نے دیگر ملکوں میں بھی اس کے مفادات کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، جن میں 1992 میں ارجنٹائن میں اسرائیلی سفارت خانے پر بم حملے میں 29 افراد کی ہلاکت، جبکہ 1994 میں یہودی کمیونٹی سینٹر پر حملے میں 85 افراد کے مارے جانے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ ایران اور اسرائیل میں 2005 میں اس وقت کشیدگی مزید بڑھ گئی کہ جب صدارتی انتخابات میں تہران میں احمد نژاد کی حکومت قائم ہوئی۔ احمد نژاد نے متعدد مواقع پر اسرائیل کے خاتمے کے بیانات دیے تھے، جبکہ ہولوکاسٹ کو انہوں نے ایک واہمہ قرار دیا۔ اسی سال ایران نے اصفہان کے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی شروع کی۔ جب 2015 میں عالمی طاقتوں نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے معاہدہ کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس کو تاریخی غلطی قرار دیا تھا۔ 2018 میں جب اس وقت کے امریکی صدر نے ایران کے ساتھ معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نے سب سے پہلے اس کو خوشائن قرار دیا۔ امریکہ کے معاہدے سے نکلنے کے بعد ایران نے ایٹمی پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ باضابطہ طور پر شام کے ساتھ حالت جنگ میں رہنے والے اسرائیل نے دمشق میں جاری خانہ جنگی سے خود کو دور رکھا، جو کہ 2011 میں شروع ہوئی تھی، لیکن 2013 کے بعد سے اسرائیل شام کے خلاف برسر پیکار ہے، جبکہ شامی صدر بشار الاسد کی حمایت میں ایران اور حزب اللہ کھل کر سامنے آ گئے۔ اس دوران اسرائیل شام میں حزب اللہ پر سینکڑوں حملے کر چکا تھا۔ اسرائیل نے اپنے دیرینہ حریف سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی بھرپور کوششیں کی، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کو خطے میں ایک دوسرے کے مذہبی اور علاقائی حریف کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے امریکہ اور اسرائیل نے سعودی عرب کے درمیان رابطے کی بھرپور کوششیں کی اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ستمبر 2020 میں اسرائیل سے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سعودی عرب نے اپنے اتحادیوں متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ مل کر ایک معاہدے ابراہم ایکارڈ پر دستخط بھی کر دیے تھے، مگر غزہ میں جنگ کی وجہ سے یہ کوششیں پٹری سے اتر گئیں۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران ایران پر اسرائیل نے اس کے بحری جہازوں پر حملوں کا الزام بھی لگایا، جبکہ ایران نے اسرائیل پر ٹارگیٹڈ قتل اور ایران کے شہر نیتنز میں یورینیم افزودگی کے پلانٹ کو سبوتاژ کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔
اس کے علاوہ اسرائیل پر 2022 اور 2023 میں پاسداران انقلاب کے سرکردہ ارکان سمیت شام میں ایرانیوں پر ٹارگیٹڈ حملوں کا الزام بھی لگایا گیا تھا۔ 1 اپریل 2024 کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے سے ملحقہ عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 1 درجن سے زائد افراد مارے گئے، جن میں پاسداران انقلاب کے 2 سینئر ارکان بھی شامل تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے تو وہ خبردار رہے، کیونکہ اس اسپیچ میں انہوں نے اسرائیل کے لیے اپنی آہنی حمایت کا اعلان بھی کیا تھا۔ مگر 13 اپریل کو دمشق میں اپنے سفارت خانے پر غیر معمولی حملے کے 2 ہفتے بعد ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کی طرف سینکڑوں ڈرون داغ دیے، جس کے جواب میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام بہت ایکٹیو ہے اور ایران کے اس حملے کو راستے میں ہی روک دیا گیا ہے۔ مگر اس کے جواب میں امریکی ذرائع کے مطابق اسرائیل نے 19 اپریل 2024 کی رات ایران کے شہر اصفہان کے علاقے پر میزائل داغے، جبکہ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ اس میں چھوٹے ڈرون شامل تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ موجودہ کشیدگی ابھی جاری ہے۔ اب تک کی ڈیولپمنٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔